1851 سے پہلے اس دنیا کا کوئی آدمی نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش کا کیا ہوا تھا اور اس کی باقیات کہاں ہیں اور ہیں بھی یا نہیں۔ توریت، انجیل، قرآن کریم میں اس واقعے کا تفصیل سے ذکر ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں غرق ہو کر فوج سمیت مر گیا تھا۔ جب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اللہ کے حکم سے سمندر کے بیچ بننے والے راستے سے گزر گئے، اس کے بعد فرعون کا کیا ہوا تھا، اس بارے میں بائبل اور توریت خاموش ہیں، لیکن قرآن مجید میں اس کے انجام کے بارے میں بہت عجیب بات کہی ہے جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ سورہ یونس میں فرعون کا انجام کچھ اس طرح فرمایا گیا تھا، بس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ دراصل فرعون کے سمندر میں ڈوب کے مرنے کے بعد سمندر نے اس کے جسم کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا تھا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے اس ساحل پر پڑی لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر پوری شان اور احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ ممی بنانے کے اس عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے بدن پر سمندری نمک کی ایک تہ جم گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور حنوط کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ دب گیا، یہاں تک کہ فرعون کی حنوط شدہ لاش بھی زمین کی تہ میں چھپ گئی۔ فرعونیوں کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہن میں رہ گئے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن کریم میں فرعون کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے۔ اسی سلسلے میں فرعون کے جسم محفوظ کرنے کے متعلق آیات بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، پر وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا گیا۔ سن 1871 عیسوی میں مصر کے ایک شہر الہورنیا سے تعلق رکھنے والے ایک معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعون کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے کا پتہ چل گیا اور وہ اس سرنگ سے داخل ہوتا اور اندر رکھے فرعونیوں کے قیمتی سامان چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن کچھ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ سے یہ سامان چوری کر رہا تھا وہ دریائے نیل کے قریب تھا۔ وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو وہاں دوسرے ممیوں کے ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا جائزہ لیا گیا تو فرعون کے جسم پر جمے نمک کی تہ سے یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑی کھوج تھی، لہٰذا دنیا بھر کے آرکولوجسٹ، سائنٹسٹ مصر آنے لگے۔ اس کی جانچ کرنے کے بعد دنیا بھر کے ایکسپرٹس نے یہ تصدیق کر دی یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت موجود تھا اور خدائی کا دعوے دار تھا۔ اس کی لاش کو عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ لہٰذا مصری اور فرانسیسی سائنسدانوں نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر خود حکومت کے تمام عہدیداروں اور فوج کے افسروں کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے توپوں کی سلامی دی اور پھر ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بقائی نے کی تھی۔ مائکروسکوپک ٹیسٹ کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریکی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا اس کی لاش اور جسم میں سمندر کے ذرات ابھی تک موجود ہیں۔ ڈاکٹر مورس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو انہیں معلوم ہوا کہ اس ممی کے متعلق مسلمانوں کے نبی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کتاب قرآن میں تفصیل سے واقعہ درج ہے۔ انہیں علم تھا جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، لہٰذا تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچ گئے۔ کیونکہ وہ سائنسدان تھے لہٰذا انہوں نے مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس نے قرآن پاک کھول کر ڈاکٹر موریس کو سورہ یونس کی آیتوں کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا، پانی سے نکال کر لاش کا محفوظ ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور جدید سائنسی طریقے سے اس کی لاش کو محفوظ کیا جانا، ان سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور وہ بہت واضح تھا۔ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش محفوظ کر کے اس دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی۔ انٹرنیٹ کے ایک کلک پر، رسائل اور چینل پر اور میوزیمز میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے یہ بدترین اور قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا صرف رب ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر موریس آیت کے ترجمے کو سن کر پکار اٹھے، اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔